1000 سال پہلے ایک بادشاہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا، اور وہ خط جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھنے سے پہلے اس خط کے بارے میں بتا دیا۔ آخر وہ خط کیا تھا؟ تقریباً 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا اسد طبان نامی۔ تو طبا جو ہے یہ یمنی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ۔ تو وہ بادشاہ جو تھا طبا الاول کے نام سے مشہور تھا، اور اسے لوگ طب حمیر کے نام سے پہچانتے تھے۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ وزیر کے ساتھ سیر کرنے کا پروگرام بنایا، تو بادشاہ سیر کے لیے جب نکلا تو اس کے ساتھ 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے، اور اس کے ساتھ 1,30,000 گھڑ سوار تھے۔ تو بادشاہ جس علاقے میں جاتا، جس شہر میں جاتا، تو بہت بڑے لشکر کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے اور اس کی عزت کرتے، اس کی آؤ بھگت کرتے، اس کے سامنے جھکتے۔ تو بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جس شہر میں جاتا وہاں سے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو بادشاہ کے لشکر میں 4000 علماء جمع ہو چکے تھے، اور وہ لشکر جب مکہ شریف کی سرحد میں داخل ہوا تو وہاں پر جب بادشاہ نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر اپنی رہائش کا بندوبست کیا، تو وہاں کے لوگ جو تھے مکہ والے، کوئی بھی ان میں سے بادشاہ کی عزت کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ کے پاس کسی نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ تو بادشاہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور اس نے وزیر سے پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر یہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ نہ ہی انہوں نے میری عزت کی ہے اور نہ ہی کوئی معاملات میرے سے پوچھے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ یہ مکہ کے لوگ جو ہیں بہت ہی عجیب قسم کے ہیں، یہ کسی کے پاس نہیں جاتے، یہ صرف بیت اللہ کے قریب ہی گھومتے رہتے ہیں، اور ان دنوں اسلام نہیں تھا، تو یہ لوگ جو ہے کعبہ شریف میں شیاطین اور بتوں کو پوجتے تھے۔ اور وزیر نے کہا کہ یہ ان شیاطین اور بتوں کو پوجنے کے علاوہ کہیں اور جگہ پر نہیں جاتے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کو اور ان کے مردوں کو سب کے سب کو مار دیتا ہوں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کعبہ بیت اللہ کو بھی معاذ اللہ گرا دوں گا، تو پھر اس کا نام ہربا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے دل میں یہی سوچ ابھی پیدا ہوئی، تو اچانک اس کے سر میں درد ہوا، اور اس کے ناک، اس کی آنکھ، اس کے کان اور اس کے منہ سے ایسا بدبودار مادہ پیدا ہوا کہ اس کے بو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب تک نہیں جا سکتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی، بڑے ڈاکٹرز طبیبوں کو بلایا، وہ سب آتے لیکن بے سود تھا۔ تو ایک طبیب نے کہا کہ یہ مسئلہ مجھے جو ہے زمین کا نہیں لگتا، یہ زمین کی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری مجھے آسمان کی بیماری لگتی ہے، تو اس کا حل بھی آسمان والوں کے پاس ہی ہوگا۔ تو پھر وہ طبیب جو چلا گیا۔ اس کے بعد ایک عالم دین، کیونکہ بادشاہ کے پاس 4000 علماء جمع تھے، ان میں سے ایک عالم وزیر کے پاس آیا۔ اس نے کہا وزیر سے کہ میں بادشاہ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر بادشاہ نے میرے اس سوال کا جواب دے دیا تو اس کی پریشانی، یہ مشکل ختم ہو جائے گی، اور بادشاہ کے جو ناک، منہ اور کان سے جو یہ مادہ پیدا ہو رہا تھا، نکل رہا تھا بدبودار، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسے سڑن تھی، بہت بے چین تھا، یوں سمجھ لیں کہ اس پر ایک عذاب تھا۔ تو وزیر جب بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ایک عالم دین آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو۔ بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اجازت دے دی۔ اب وہ عالم دین اس بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جب وہ عالم دین بادشاہ کے پاس پہنچا، بڑی رازداری کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ جب سوال کیا تو بادشاہ اور اس عالم دین کے علاوہ کوئی بھی یہاں موجود نہ تھا، یعنی دونوں صرف بادشاہ اور عالم دین ہی تھے، اور تیسرا بندہ کوئی نہ تھا۔ تو عالم دین نے کہا کہ بادشاہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ اس عذاب کے مارے اس نے اجازت دے دی کہ عالم دین سے، تو بادشاہ نے اجازت دے دی کہ سوال کیجئے۔
उस आलिम दीन ने सवाल किया कि बादशाह, तेरा कोई काबे के मुतालिक गलत ख्याल तो नहीं है? तो बादशाह दर्द के मारे, करहत के मारे उसने सब कुछ ही अपनी बुरी नीयत बता दी कि मैं काबा को माज़अल्लाह गिराने की सोच कर रहा हूँ और उसके करीब रहने वालों के मर्दों और बच्चों को ज़िबा करने और उनकी औरतों को जिंदा रखने के बारे में सोच रहा हूँ। उस आलिम दीन ने कहा कि ये बैतुल्लाह की जो हिफाजत करने वाला है वो सीनों के राज को भी बखूबी जानता है। उसकी हिफाजत इस तरह है कि वो हर छुपी हुई और जाहिर चीज को भी वो जानता है। तो लिहाजा इसी वजह से ही ये अजाब दिया जा रहा है। तो बादशाह ने वहीं पर तौबा की के दिल के साथ और कहा कि आज के बाद मैं काबा के मुतालिक कोई गलत ख्याल नहीं रखूंगा। तो वहीं पर अभी आलिम दीन बैठा था, चंद ही लम्हों में वो बादशाह ठीक हो गया। अब वो अपने ठीक होने का मुशाहिदा आलिम दीन के सामने कर चुका था। तो उस बादशाह ने जो है काबा पर गिलाफ चढ़ाने के बारे में सोचा। काबा पर 7 गिलाफ उसने चढ़ाए और ये याद रहे कि इससे पहले काबा पर कोई गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। तो उस अव्वल ने जो है उस काबा पर गिलाफ चढ़ाए। गिलाफ चढ़ाने के बाद फिर वहाँ के रहने वालों को उसकी खिदमत में, काबा की खिदमत में मामूर किया और इसकी हिफाजत के लिए उनको तैनात किया। और उसके बाद फिर वो लश्कर जो है मदीना की तरफ रवाना हुआ और मदीना में उन दिनों सिर्फ एक कुआं था पानी का, उसके इर्द गिर्द कोई आबादी ना थी। तो बादशाह ने और उसके जो लश्कर वाले थे उस कुएं के इर्द गिर्द ही उन्होंने जो है अपने खैमे लगाए, अपने महल वगैरह तैयार किए, वहाँ पर उन्होंने रहने का बंदोबस्त किया। तो 4000 उलमा ने मशवरा किया कि ये वो जगह है जहाँ पर आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, तो क्यों ना हो कि ये जगह हमारे लिए बायस बरकत हो जाए। उन 4000 में से 400 उलमा ने ये तय कर लिया कि अगर बादशाह चाहे हमें मार डाले, जला डाले या हलाक कर दे, हमारे साथ जो मामला करना चाहता है बादशाह कर ले, लेकिन हम इस जगह को छोड़कर किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। तो बादशाह को जब ये बात मालूम हुई तो बादशाह ने वजीर से कहा कि क्या वजह है कि ये उलमा जो है कह रहे हैं कि बादशाह हमारे साथ जो भी मामला कर ले, लेकिन हम इस जगह से नहीं जाने वाले, आखिर वजह क्या है? तो जब वजीर ने दरियाफ्त किया तो उलमा ने कहा कि यहाँ पर आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आएंगे और इस धरती को जो है शर्फ बख्शेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस जगह पर रह जाएं और उम्मीद है कि हम उसकी ज़ियारत से फैज़याब हो जाएंगे। अगर हम ना भी हुए तो हमारी औलादें उनके फैज़ से फैज़याब हो जाएंगी और हमारी बिगड़ी बन जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो बादशाह तक वजीर ने ये बात पहुँचाई। तो उस बादशाह ने उन तमाम 400 उलमा के लिए महलात तैयार किए, घर बना कर दिए, रिहाइश का बंदोबस्त किया और उसके बाद उनकी शादियां कराई और उनको माल इंसराम और दौलत भी अता की। और 1 साल तक आप भी वहीं पर रहा कि हो सकता है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हमें हासिल हो जाए तो हमारी भी कामयाबी हो जाएगी। तो 1 साल रहने के बाद उस बादशाह ने जो है यहाँ से मदीना से जाने का प्रोग्राम बनाया कि मैं दूसरी जानब सैर के लिए जाता हूँ। तो उसने जब गलसान में जाने का प्लान बनाया तो वहाँ से जब जाने लगा तो उसने जो है एक ख़त लिखा और ख़त उस आलिम दीन को दिया और कहा कि इस ख़त की तुमने हिफाजत करनी है। अगर तुम ना पहुँचा सको तो तुम्हारी औलाद या उसकी औलाद की औलाद इस तरह इस ख़त की हिफाजत करना और आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा ख़त ज़रूर ये पहुँचा देना। ख़त का उन्वान ये था, तुब्बे अवल हिमयर बिन बरदा की तरफ से दो जहानों के आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ख़त है और ये ख़त अमानत है। जिसके हाथ में भी जाए इसे वहाँ तक पहुँचा दे जो इसका मालिक है। और फिर उसने जो है ख़त को लिखना शुरू किया और लिखा कि मैं तुब्बे अवल हिमयर जो है आप पर और आपकी शरीयत पर, आपके कुरान पर, आपके तरीक़ों पर और आप पर भी ईमान लाता हूँ और मैं वो पहला हूँ जो आपके
کے ظہور سے بھی پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں اور تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، تو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور کرنا۔ یہ لکھنے کے بعد پھر اس خط کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد پھر اس پر اپنی ایک سنہری مہر ثبت کی۔ اس مہر پر کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا، للہ الامر من قبل و من بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے مومنین کی۔ تو پھر اس خط کو بند کیا اور اس عالم دین کے حوالے کر دیا جس نے جو ہے کعبہ کے متعلق اسے بتایا تھا۔ تو وہ خط جو ہے جب بند کیا تو بند کرنے کے بعد اس عالم دین کو دے دیا، تو وہ نسل در نسل اس خط کی حفاظت کرتے رہے اور پھر وہ بادشاہ جو ہے خلسان کی طرف چلا گیا۔ خلسان میں جانے کے 1 سال بعد وہ بادشاہ جو ہے اس جہان سے وصال کر گیا۔ تو پھر یہ خط جو ہے اسی طرح 1000 سال بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 1000 سال بعد جو ہے وہ تشریف لائے اس دنیا پر۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ان کی نسل در نسل جو ہے یہ خط کی حفاظت چلتی آ رہی تھی اور اسی طرح پھر یہ 400 علماء کی اولادوں میں سے جو ہے وہ جو انصار تھے، یہ ان 400 علماء کی اولاد تھے، تو ان تک خط یہ پہنچا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارنے کے بعد پھر جو ہے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، سفر فرمانے لگے، تو پھر ان 400 علماء نے کی اولادوں نے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خط کو کس طرح پہنچایا جائے۔ ان میں مشورے میں شامل ہونے والے عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے صحابی ہیں، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ کسی بااعتماد شخص کے حوالے کر دیا جائے جو حضور تک یہ پہنچا کر آئے۔ تو پھر اسی طرح انہوں نے فیصلہ یہ طے پایا کہ ابو لیلہ کے حوالے یہ خط کر دیا گیا، اور حضرت ابو لیلہ وہ شخص تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے اس وقت۔ تو وہ خط کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں ابو لیلہ ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خط مجھے دو جو تو اول نے تجھے خط دیا تھا۔ یہ سوچ کر جو ہے حضرت ابو لیلہ فرمانے لگے کہ میں حیران ہو گیا، آخر ایسی ہستی کون ہے جو تمام میرے آنے کا مقصد بھی جانتی ہے۔ تو پھر حضرت ابو لیلہ نے فرمایا، عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کو تم خط دینے کے لیے آئے تھے۔ تو پھر وہ خط جو ہے حضرت ابو لیلہ نے جلدی سے اپنے تھیلے سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ خط پڑھ کر سنایا، جو ابھی پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں جو الفاظ، وہی الفاظ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرحبا میرے نیک بھائی، مرحبا میرے نیک بھائی، مرحبا میرے نیک بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم مدینہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مدینہ کی طرف آئے تو جب یہ واقعہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ تمام خوش ہوئے اور تمام نے اپنی استطاعت کے مطابق حضرت ابو لیلہ کو تحفے تحائف دیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں گزارنے کے بعد جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، طلع البدر علینا کی صداؤں میں خوشی خوشی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، ایک صحابی کہتا کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں، ایک کہتا کہ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ایسے چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے جہاں پر یہ رکے گی میں وہیں پر
क़याम फरमाऊंगा। तो जब ऊँटनी को छोड़ा गया तो वो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने जाकर बैठ गए। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी आलिम दीन के औलाद पाक में से हैं जिसने जो है कुतुब अव्वल को काबा बैतुल्लाह के बारे में जो है रहनुमाई अता की थी। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो सामीर मोहतशम हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना इश्क करना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके पर अमल करना चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को सीने से लगाना चाहिए। आमीन। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।